الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی نظر و نیاز پوری کرنے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے اول مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیو دوستو، دوسروں کے لیے قربانی کرنا، دوسرے کے نام پر اس طرح کا عمل کرنا کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، اور یہ شرکیہ عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں۔ کیا ہے 4 باتیں؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منال الارض، رواہ مسلم۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو شخص کسی بدعتی کو، مجرم کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس میں سے 4 چیزوں میں ایک چیز جو موضوع بحث ہے ہمارا اور جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے اور ہے بھی ایسا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی جانور کو، کسی چرند پرند کو ہم جو قبر پر ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہی ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا تو گھر میں ذبح کر دیں، آپ کیوں وہاں لے کے جاتے ہیں؟ ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، تاکہ وہ قبر والے ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہماری جو حاجت ہے وہ پوری کریں گے، ہماری مشکل کشائی کریں گے۔ یہ سب عقیدے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے اللہ کا تو نام لیا ہے لیکن یہ صرف زبانی ہے، عملی اعتبار سے آپ ان کے لیے ذبح کر رہے ہیں جو قبر میں ہیں، قبر والے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، ان کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ گھر پر ذبح کرتے ہیں کسی بزرگ کے لیے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، وہ صرف اس وجہ سے ان کے نام سے ذبح کرتے ہیں یا ان کے لیے ذبح کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے تو ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی،
ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، مصیبتوں سے خود لڑ لیں گے، ہمارا دفاع کریں گے، ہماری طرف سے لڑیں گے۔ یہ سب چیزیں آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے، سوچ میں ہوتی ہے، اور یہ سب عمل میرے بھائیو دوستو شرکیہ عمل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، یعنی ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، مدد کسی اور سے مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کسی اور کو، جبکہ آپ کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، آپ مشکل کشا کسی اور کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو دوستو بالکل صاف اور واضح شرک ہے، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ آج کے زمانے میں لوگ ان کا نام بھی پکارتے ہیں، جیسے مکے کے لوگ لات اور عزا کا نام لے کر کے مدد طلب کرتے تھے، لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے، آج لوگ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں، بزرگوں کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، بزرگوں کا نام لے کر کے ڈائریکٹ پکارتے ہیں ان کو۔ اور ایک عالم تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی آواز وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو پھر آپ ہر جگہ سے اپنے والد کو پکارتے رہیں، والد انتقال کر کے پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پہنچا دے گا والد صاحب سے۔ لیکن فائدہ کیا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ ہم کو کوئی جواب نہیں مل رہا ہے؟ کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ آپ کہیں والد صاحب سے ٹھیک ٹھاک ہیں، جنت میں ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، نہ ادھر سے کوئی جواب آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ بالکل ٹامک ٹوئیاں والی دنیا ہے، اور اس طرح کا عمل انسان کو جہنم کی کھائی میں لے جا کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، اور کبھی بھی غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے میتہ، مردہ جانور، اور اسی طرح سے خون اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، غیر اللہ کے لیے جس کو ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ایسا جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، ایسے جانور کا گوشت حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اور بعض لوگوں نے جو ہے اس کو موقوف حدیث شمار کیا ہے کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے، مکھیاں جو اڑتی ہیں، مکھی کی وجہ سے جنت چلا گیا، اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم جا پہنچا۔ اس کے امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول او کیسے؟ تو آپ نے فرمایا دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پر ہوا، جس کا ایک بت تھا، کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ تھی، جو بھی گزرتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑتا تھا۔ اس قوم کے لوگوں نے ان میں سے ایک کو کہا
کہ چڑھاوا چڑھاؤ. 2 آدمی گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو کہا کہ اس پر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا چڑھاوے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں ہے, کیا میں چیز چڑھاؤں. تو انہوں نے کہا تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا, ایک مکھی چڑھاؤ, یعنی چڑھاوا تو چڑھانا ہوگا, کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی ہی مار کے چڑھا دو, ایک مکھی چڑھا دو. تو اس شخص نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا. چنانچہ انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اس مکھی کے سبب جہنم میں چلا گیا. اللہ کے نبی اس حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعض اسرائیلی روایات سے ہے. خیر جو بھی ہو, اس شخص نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. اور دوسرے آدمی نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں چڑھا سکتا, ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ایک مکھی بھی چڑھانا یہ حرام ہے, یہ تو شرکی عمل ہے. اس نے نہیں چڑھایا تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. اللہ کے یعنی اس روایت کے اندر جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. مکھی کتنی حقیر چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, پھر بھی اس مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. اور دوسرا آدمی جس نے کچھ بھی نہیں چڑھایا, ایک مکھی بھی چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا, اسے ان لوگوں نے قتل کر دیا اور وہ اس کی وجہ سے جنت میں جا پہنچا. تو میرے بھائیو دوستو, یہ بڑا ہی خطرناک عمل ہے کہ آدمی غیر اللہ پر چڑھاوا چڑھائے. یہ الگ بحث ہے کہ کوئی آدمی زبردستی ایسا کرتا ہے یا اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو اور اس کا دل اسلام پر مطمئن ہے تو امید تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مغفرت کر دے گا. لیکن بچنا چاہیے, اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے. اور چاہے اس کے لیے گردن ہی چلی جائے, کبھی چڑھاوا نہیں چڑھانا چاہیے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں اس کو دوسرا نام دے دیتے ہیں اور خوب چڑھاوا چڑھا رہے ہیں, طرح طرح کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں. یہ تو بالکل توحید کے برعکس ہے میرے بھائیو دوستو. اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمارے اعمال کو, نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم و دائم رکھے, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.